قرآن کریم فرقان حمید کی ایک صورت جس کا تعلق 30ویں پارے کے ساتھ ہے، سورۃ العادیات۔ اس کی آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے انسان اور گھوڑا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کا ایک تقابل پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو جو تخلیق فرمایا ہے اور جو گھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں اور صفات رکھی ہیں، اور پھر انسان کا مقابلہ کیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق گھوڑے سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی مخلوقات، بڑی مخلوقات کا بھی ذکر فرمایا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، اور چھوٹی مخلوقات کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان اس طرح سمجھ جائے۔ اونٹ کا ذکر فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت کو کھڑا کر دیا تمہارے اوپر۔ جس رب تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق اونٹوں کو تخلیق فرمایا اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اطاعت کا جذبہ رکھ دیا، چھوٹا سا بچہ وہ بھی اونٹ کی لگام کو پکڑ کر کہتا ہے ادھر ہو جا، وہ ادھر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر چل پڑ، وہ ادھر چل پڑتا ہے۔ اتنے بڑے مجسم کہ ذہن کے اندر انسان جو کہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، وقتی اور مجازی مالک ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ رکھ کر انسان کو درس دیا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو مجازی مالک کی اطاعت کے لیے اتنا جذبہ میں نے عطا کر دیا ہے۔ اے انسان، تو اپنے حقیقی مالک کی طرف دیکھ اور اپنے اعمال کو دیکھ، کیا تیرے اندر بھی اپنے حقیقی مالک کی اطاعت کا جذبہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بلند و بالا آسمان کو دیکھ کتنا بلند ہے، کبھی اس آسمان نے رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھ کتنے مضبوط، طاقتور اور اتنے میلوں پر پھیلے ہوئے پہاڑ، کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی۔ ہاں البتہ قرآن ہی کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنے میلوں پر محیط جسم رکھنے کے باوجود، وہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی نکل پڑتا ہے پہاڑوں کا آنسو اللہ کے ڈر سے نکل کر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آنکھ کا دیکھنا ختم ہو جائے گا لیکن زمین ختم نہیں ہوتی، اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے، اور انسان فرما بردار بھی اس پہ چل رہا ہے، نافرمان بھی اس پر چل رہا ہے۔ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے رب تعالیٰ نے اس زمین کو
مطیع کر دیا ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مخلوق اور کہیں پہ ایک چھوٹی سی مخلوق کا ذکر، مکی کا ذکر فرما دیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ 17ویں پارے کے اندر سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں، اے لوگو یہ تمہارے لیے مثال ہے، اے لوگو ضرب مثل تمہارے لیے مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ غور سے سنو اور سبق حاصل کرو کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر، اس خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہو جو جب سویا ہوا ہے تمہاری نہیں سنتا، فوت ہونے کے بعد تمہاری سن لے گا۔ ان کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جن کو تم پکارتے ہو اکٹھے ہو کر ایک چھوٹا سا جسم رکھنے والی مکھی اتنا وجود بھی یہ نہیں تخلیق کر سکتے۔ مکھی کے برابر مخلوق بنانا تو ان کے لیے درکنار۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ان کے کھانے سے ایک مکھی ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، یہ سارے اکٹھے ہو کر مکھی کے منہ سے اس ایک ذرے کو بھی نہیں بچا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجنے والے، پکارنے والے، مناجات مخلوق کے سامنے رکھنے والے خود بھی کمزور ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، الذی خلق الموت والحیات ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے، وہو العزیز الغفور ہے، وہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور کا دعویٰ رکھنے والا ہے۔ کہیں پہ وہ رب تعالیٰ اس سے بھی، مکھی سے بھی چھوٹی مخلوق کا ذکر قرآن میں کر کے کہتے ہیں، وحشر لسلیمان جنودہ، 19ویں پارے میں سورۃ النمل میں، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ چھوٹی سی مخلوق کون سی ہے؟ کیڑی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، وہ کیڑی پکار اٹھتی ہے، اللہ سے مناجات کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، وہ کیڑی چھوٹی سی اتنے بڑے جسم رکھنے والے انسان کو درس دے رہی ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے، مصیبت چھوٹی ہے، مصیبت بڑی ہے، پکارنا رب کو ہے، وہ رب بڑا ہے، چھوٹی مصیبت کو بھی دور کرنے والا وہ ہے، بڑی مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہ ہے۔ اور اس مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حص بھی رکھ دی کہ وہ اپنی تمام، جو چونٹی کے اندر، کیڑی کے اندر یہ حص بھی رکھ دی کہ وہ اتنی اپنی مخلوق کی ہمدرد ہے کہ صرف اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتی بلکہ باقی کیڑیوں کا دفاع کرتے ہوئے بھی کہتی ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، کہیں پاؤں کے تلے آ کر روندے نہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا ذکر کر کے انسان کو بتایا ہے، اے انسان سوچ، ان ساری چیزوں کا تجھے میں نے مجازی مالک بنایا ہے، یہ تیری اطاعت کرتی ہیں، تیری فرما برداری کرتی ہیں۔ اے انسان تو دیکھ، تو اپنے حقیقی مالک کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہے۔ تو اس سورۃ العادیات میں رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، گھوڑوں کی قسم۔
انسان اور گھوڑے کا تقابل کرتے ہوئے، کیونکہ وہ خالق ہیں، اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہتا ہے وہ قسم کھاتا ہے اور کھا سکتا ہے، لیکن انسان کو درس دیا ہے کہ اگر قسم کی ضرورت پڑے تو اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے، کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھانی، مخلوق کی قسم نہیں کھانی، اللہ کے نام کی قسم اگر ضرورت پڑے۔ فرمایا گھوڑوں کی قسم، اور گھوڑے بھی کون سے؟ والعادیات ضبحا، جب وہ چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، صرف گھوڑوں کی قسم نہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہوں اور تیز چل رہے ہوں، تیز چلنے کی وجہ سے جو وہ ہانپتے ہیں، سانس تیز ہو جاتا ہے، ان کے اس ہانپنے کی اور تیز سانس کی اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے۔ گھوڑے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گھوڑے جو ہیں اس کی وجہ سے 3 قسم کے انسانوں کو گروہ بنتے ہیں، 3 قسم کے۔ بسا اوقات یہ گھوڑا اپنے رکھنے والے کے لیے یہ باعث ستر ہوتا ہے کہ انسان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں، وہ اس گھوڑے کے ذریعے معاش کرتا ہے، وہ گھوڑے کے ذریعے سواری کا کام کرتا ہے، وہ تانگے کو جوت کر سواریاں لاتا ہے، وہ اس کے ذریعے بار برداری کا کام کرتا ہے، وہ اپنا ذریعہ معاش اس گھوڑے کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو یہ طاقت بھی دی ہے اور اطاعت کا جذبہ بھی رکھ دیا کہ مجازی مالک تیرا انسان میں نے بنایا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تجھ پہ وزن لا دے تو انہیں اٹھانا ہے، تجھ پہ جو چیز جہاں پہ جانا چاہے تو انہیں جانا ہے۔ اور یہ گھوڑے باعث اجر بھی ہیں، اجر، ثواب، اجر، ستر اور وزر، یہ 3 قسم کے گروہ بنتے ہیں ان گھوڑوں کی وجہ سے۔ ایک ستر، ذریعہ معاش جائز، ایک باعث اجر، گھوڑوں کا رکھنا اس وقت انسان کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے جب انسان سوچتا ہے اس گھوڑے کے ذریعے میں اسلام کی خدمت کروں گا، اس سواری کے ذریعے میں دین کی تبلیغ کروں گا، اس سواری کے ذریعے علم حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے میں سفر کروں گا، اس گھوڑے کے ذریعے اگر مجھے کافروں کے خلاف، مخالفین اسلام کے خلاف نکلنا پڑے تو میں اپنے گھوڑے سمیت کفار کے خلاف، معاندین اسلام کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف میں نکل پڑوں گا۔ یہ گھوڑا اس وقت بھی انکار نہیں کرے گا بلکہ اپنے مجازی مالک کی اطاعت کرتے ہوئے یہ کفار کے درمیان جا کر حملہ بھی کر دے گا۔ اور تیسرا، گھوڑے کی وجہ سے باعث وزر، بوجھ، اگر کوئی انسان اس گھوڑے کو رکھتا ہے اس لیے کہ اس کا چارہ نہیں دیتا، باندھ کر اس کو بھوکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس پر وزن لاتا ہے، جتنی اس کی خوراک ہے اتنی خوراک اس کو نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے، وہ اس کے لیے باعث وزر ہے۔ اپنا دبدبہ اور تکبر کے لیے رکھتا ہے، ریاکاری کے لیے رکھتا ہے، شمعہ کے لیے رکھتا ہے، ریا کے لیے رکھتا ہے، سمعہ کے لیے رکھتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے قیامت کے دن باعث وزر، بوجھ بن جائے گا، اس کے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ لیکن اگر دین کے لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا حلال رزق کماؤں گا، اس کے لیے میں اسلام کی تعلیم کو حاصل کروں گا، اس کے ذریعے میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، پھر حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مالک اس گھوڑے کو اگر چارہ کھلاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب رب تعالیٰ نامہ اعمال کو کھولیں گے، اس انسان کی نیکیاں ہوں گی، نماز کی نیکی ہوگی، روزے کی نیکی ہوگی، تلاوت قرآن کی نیکی ہوگی اور صدقہ خیرات کی نیکیاں ہوں گی، ان نیکیوں کے ساتھ ایک نیکی اس چارے کی ہوگی جو چارہ اس نے اس گھوڑے کو کھلایا ہے۔
فشرب شربتن، اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں سے جہاں سے حج کا ثواب نکلے گا، عمرے کا ثواب نکلے گا، صدقے کا ثواب نکلے گا، وہیں پہ لکھا ہوگا اس نے اس گھوڑے کو پانی پلایا تھا، اس پانی کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی، صرف گھوڑوں کی نہیں بلکہ جب وہ گھوڑے چلتے ہیں، سانس نکلتا ہے، ہانپتے ہیں، ان کے ہانپنے کی قسم ہے۔ فالموریات قدحا، قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ چلتے ہیں، پہاڑ کا راستہ ہو، پتھر ہوں، وہاں پر بھی چلتے ہیں اور تیز چلتے ہیں، اور تیز چلنے کی وجہ سے جب ان کے پاؤں سمیں جب پتھر پہ ٹکراتی ہیں، وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے۔ وہ گھوڑے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ استعمال ہوں، اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کے پاؤں پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے کہ جب ان کا مجازی مالک کہتا ہے گھوڑے کو کہ ہم نے معاندین اسلام، دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا ہے اور صبح کے وقت ہم نے حملہ کر دینا ہے، تو یہ گھوڑا اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، اپنی جان کو نہیں دیکھتا، اپنے وجود کو نہیں دیکھتا، مجازی مالک کی اطاعت کرتے ہوئے دشمن کے خلاف اس کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت کہا جائے تو یہ حملہ کر دیتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان دیکھ، تو مجازی مالک ہے، وہ گھوڑا تیری بات مان رہا ہے، تو دیکھ تیرا جو حقیقی مالک ہے تو اپنے حقیقی مالک کی کتنی بات مانتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، چوتھی قسم فرمائی کہ جب گھوڑا چلتا ہے، چلنے کے بعد جو اثرات چھوڑتا ہے، جب وہ چلتا ہے راستے میں جو مٹی اڑتی ہے، جو گرد و غبار اڑتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس گرد و غبار کی، اس اڑنے والی مٹی کی قسم ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جب وہ جا کر لشکر پر حملہ درمیان میں گھس جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس موت کی وادی میں داخل کر دیتا ہے مالک کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس چیز کی قسم۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی کھائی ہیں، کیوں؟ انسان سے تقابل کرنے کے لیے۔ انسان اب تو دیکھ، اب چھٹی آیت، یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی کھائیں۔ آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو بڑا ناشکرا ہو گیا ہے۔ 5 گھوڑے کی قسمیں کھانے کے بعد فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا ہے، وہ گھوڑا اچھا ہے جو مالک، مجازی مالک کے کہنے پر جان کی پرواہ نہیں کرتا، جو صبح کے وقت بھی چل پڑتا ہے، تیری صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو کہتا ہے سردی بڑی ہے، اسی وقت تو نیند آتی ہے۔ وہ گھوڑا مجازی مالک کے کہنے پر صبح کے وقت صرف اٹھتا نہیں بلکہ دشمن کی صف میں جا کر حملہ بھی کر دیتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو صبح اٹھ کر اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے مجھے نہیں آ سکتا؟ ان الانسان لربہ لکنود، وہ گھوڑا مجازی مالک کی بات مانتے ہوئے وہ تیز دوڑتا ہے، اس کا سانس چڑھ جاتا ہے، ہانپتا ہے۔ انسان کیا تیرے اندر اطاعت کا، فرما برداری کا اس قدر تیز جذبہ موجود ہے؟ کاروبار کے لیے تو تجھے بخار بھی چڑھ جاتا ہے، کاروبار کے لیے راتوں کو بھی جاگ لیتا ہے، دن کو بھی جاگ لیتا ہے، کاروبار کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے مال کے لیے۔ کیا رب کی اطاعت کے لیے اتنا جذبہ ہے کہ تجھے دوڑنا پڑے، کہیں تو دوڑ پڑے، اور تجھے سانس چڑھا ہو، کبھی رب کی اطاعت میں سانس چڑھا ہو؟ اس گھوڑے کے سانس لینے کی، ہانپنے کی قسم رب تعالیٰ کھا رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مجازی مالک کے کہنے پر تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپتا ہے، اس کے ہانپنے کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کبھی ہمیں اطاعت کرتے ہوئے دین کے لیے اس قدر شوق اور ذوق اور جذبہ ہوا کہ ہمیں بھی سانس چڑھاؤ۔
ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا بن چکا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے، اگر دو چیزیں کسی انسان میں آ جائیں وہ انسان ناشکرا نہیں رہتا، ایک ذکر اور ایک فکر۔ ذکر اور فکر۔ ذکر کیا ہے؟ ایک ہے ذکر الہی، ایک ہے ذکر موت۔ ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، حکم ہے کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے کرنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے کرنا چاہیے، وظائف کے ذریعے کرنا چاہیے، تسبیحات کے ذریعے کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ کبھی کیا ہم نے ذکر موت بھی کیا ہے؟ موت کو بھی یاد کیا کبھی ہم نے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اکثرو، وہ کثرت سے یاد کیا کرو موت کو، کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو۔ اکثرو ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کس چیز کو؟ جو دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ جیسے انسان پر ملک الموت قریب آ جاتا ہے، موت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، روح قبض سے انصری سے پرواز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسے نہ سونا اچھا لگتا ہے، نہ چاندی اچھی لگتی ہے، نہ مال اچھا لگتا ہے، نہ دنیا کی اور لذت والی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اس چیز کو اکثرو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اکثرو ذکر حازم اللذات۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ والد فوت ہو گیا ہے، یہ فوت ہو گیا جی، دفنا دیا گیا، اس کے جو کپڑے ہیں وہ غریبوں کو دے دو۔ ابو کے کپڑے گھر میں اچھے نہیں لگتے، اب ابو کے کپڑے بھی گھر پہ اچھے نہیں لگتے جو اس نے پہنے ہوئے تھے، اس کے کپڑے ہم نہیں پہنیں گے، ڈر لگتا ہے، ابو کے کپڑوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، بھائی کے کپڑوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا، نہیں پہنیں گے، غریب کو دے دو۔ بھئی ابو کے کپڑے اچھے نہیں لگتے، تمہیں ڈر لگتا ہے، جس ابو کے مکان میں رہتے ہو ڈر نہیں لگتا، یہ بھی دے دو۔ جس ابو کی وراثت تقسیم کرنے ہے وہ وراثت بھی دے دو۔ اس کی گاڑی اچھی لگتی ہے تمہیں، اس کا مکان اچھا لگتا ہے تمہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں باپ کی وراثت سے پیار تھا، باپ سے پیار نہیں تھا۔ اب باپ کے کپڑے اچھے نہیں لگتے، جی کپڑے نہیں رکھنے گھر پہ، کپڑے کسی اور کو دینے ہیں، ساری چیزیں دو نا باپ کی، پھر پتہ چلے تمہاری محبت کا کس کے ساتھ محبت ہے تمہاری۔ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، ایک ذکر ہے ذکر الہی اللہ کا ذکر، ذکر موت کا ذکر، اور دوسرا فکر ہے۔ فکر کس چیز کی؟ فکر ذات۔ کم از کم درجہ ہے، ورنہ تو فکر انسانیت کی ہونی چاہیے، لوگوں کی ہونی چاہیے، مخلوقات کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ کم از کم درجہ ہے کہ فکر ذات تو ہو، انسان اپنی ذات کا تو فکر کرے، کہیں میرا جسم، میرا وجود، میری ذات وہ جنت سے محروم ہو کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہی۔ جب ذکر اور فکر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، پھر انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اس انسان کے اندر وہ شکر آنا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب سے دور ہو گیا، میری مخلوق کے پیچھے لگ کر، پیسہ میری مخلوق ہے، دنیا کی لذتیں میری مخلوق ہے، دنیا کی سہولیت میری مخلوق ہے، میری مخلوق کی طرف لگ گیا خالق کو چھوڑ کر۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تو غافل ہو گیا ہے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑے کو دیکھ 5 قسمیں کھائی ہیں، تقابل کر اپنے ساتھ، جو گھوڑے کی صفات ہے تیرے اندر ہیں، حالانکہ تجھ میں اور گھوڑے میں نے فرق کتنا رکھا ہے، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے میں نے کہا کہ تو صرف میرے سامنے جھکے گا، میں در در پہ تجھے جھکنے والا نہیں بنانے والا، میں نے تجھے نہیں بنایا کہ تو در در پہ جھکے،
تو صرف میرے سامنے جھکے گا، کائنات کی ساری چیزوں کو تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ اے انسان، میں نے تو تجھے رزق بھی دیا ہے، تو میں نے تو یہ کہا ہے گھوڑا کھائے گا اپنے سر کو جھکا کر کھائے گا، بکری کھائے گی سر کو جھکا کر کھائے گی، بھینس کھائے گی سر کو جھکا کر کھائے گی، گھوڑا کھائے گا سر کو جھکا کر کھائے گا، جتنی مخلوقات ہیں سر کو جھکا کر کھائیں گی۔ لیکن اے انسان، میں نے تجھے ایسے نہیں کہا جب تو کھائے گا تیرا سر جھکا ہوا نہیں ہوگا۔ میں تجھے تیری روٹی کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیتا، تیرے رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیتا۔ میں نے تیرا سر ہی وہ بنایا ہے جو صرف جھکے گا تو کائنات کے رب کے سامنے جھکے گا۔ اس کے شایان شان ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ مخلوق کے سامنے جھکے، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے جھکے۔ اس انسان کے سر کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، ذکر اور فکر آ جاتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، پھر انسان ناشکرا نہیں رہتا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے گواہی بھی دی، ان الانسان، یہ چھٹی آیت ہے، اور ساتویں آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ انسان دیکھ لے، خود دیکھ لے، تو خود گواہ دیکھتا نہیں تو مخلوق کو، میری کو، ساری مخلوقات کو تیرے سامنے نہیں جھکایا؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو وٹنس ہے، خود تو شہید ہے، تو شاہد ہے، تو گواہ ہے اس چیز کا، تو دیکھتا ہے کہ ساری مخلوقات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے میں نے۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ جانور مر جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے، اس کو کسی جنگل میں آپ پھینک دو، گناہ نہیں ہے، پھینکا جا سکتا ہے، لیکن انسان مر جائے اس کو پھینکا نہیں جا سکتا۔ زندگی کے اندر بھی تیرا احترام میں نے رکھا ہے، روح تیری قفس انصری سے پرواز کی، روح کو نکالا، تب بھی میں نے تیری اتنی عزت رکھی ہے، اتنی شان رکھی ہے تیری میں نے کہ تجھے کوئی پھینکا نہیں جائے گا، درندوں کے سامنے نہیں پھینکا جائے گا، جانوروں کے سامنے نہیں پھینکا جائے گا، آنکھوں کے سامنے آگ میں جلایا نہیں جائے گا، بلکہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ تجھے پاک کر کے، غسل دے کر، سفید کپڑا دے کر، چار لوگوں کے کندھوں پر اٹھا کر تجھے ایک ایسی جگہ پہ جس کو لوگ عزت والی جگہ سمجھتے ہیں، جہاں پر لوگ گندے پاؤں لے کر جانا پسند نہیں سمجھیں گے، جہاں پر لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہاں پر تجھے آرام کے ساتھ میں اپنی مٹی کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ میں نے تجھے بنایا بھی منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، ایک وقت آئے گا اسی مٹی سے ہم دوبارہ تجھے نکال لیں گے۔ ہم نے تو مٹی کو، زمین کو، قبر کو تیری امانت گاہ بنایا ہے، ہم نے تو تجھے سنبھال کر رکھنا ہے، درندوں کی نظر نہیں کرنا کہ جو درندہ آئے تجھے چیٹ پھاڑ کٹ جائے، کھا جائے، ایسے نہیں ہوگا، ہم تجھے امانتاً اس مٹی میں رکھیں گے، اور جب دل چاہے گا پھر دوبارہ اس امانت کو ہم لے لیں گے۔ ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود گواہ ہے۔ سوچ دنیا میں ایک انسان اعتراض کرتا ہے، جی یہ دنیا میں کیا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، ہماری جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مقدر میں لکھا ہوا ہے، بھئی اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز اللہ نے، رب تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کی، جو انسان نے کرنا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے، اور اس نے کیا کیا کرنا ہے، کس کی کتنی خوراک ہے، کس نے اچھے عمل کرنے ہیں، کس نے برے عمل کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبر کے ساتھ نہیں لکھا، زبردستی نہیں لکھا، علم کے ذریعے لکھ دیا ہے، اور پھر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اختیار کیا دیا ہے؟ سورۃ الدہر 29واں پارہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ تیرے سامنے واضح ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ یہ ہے، چل تو اس پر بھی سکتا ہے، اس پر چلے گا تیرے پاؤں رکیں گے نہیں، پاؤں کو آرڈر ہے چلا جائے گا، ادھر چلے گا پاؤں پھر بھی نہیں رکیں گے، تجھے بتا دیا ہے یہ تیرے لیے نقصان دہ راستہ ہے، یہ تیرے لیے فائدے کا راستہ ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہو، عام سی مثال ہے، ایجوکیشن سے وابستہ لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے، پیپر بنتا ہے، اس میں ایک ملٹیپل چوائس کویسچن ہوتے ہیں، ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، اس کے 3 آپشن یا 4 آپشن ہوتے ہیں، اور 4 میں سے یا 3 میں سے ایک درست ہوتا ہے، 3 غلط ہوتے ہیں۔
MCQs میں سے 4 میں سے 3 غلط ہوتے ہیں، 1 صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان کے شایان شان کیا چیز ہے؟ آگے ہے جھوٹ بولنا، سچ بولنا، دھوکہ دینا، سود کھانا، یہ 4 آپشن ہیں۔ اب 4 میں سے 1 درست ہے، 3 غلط ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی غلط ہے، دھوکہ دینا بھی غلط ہے، سود کھانا بھی غلط ہے۔ اس میں صحیح کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اب اگر کوئی آدمی وہ اس آپشن کو سچ بولنے کو ٹک نہیں کرتا، اس کو کراس نہیں کرتا، اس کو ٹک نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، اب اس نے جواب غلط کر دیا، اس میں ممتحن کا کیا قصور ہے؟ پیپر بنانے والے کا کیا قصور ہے؟ پیپر بنانے والے نے پیپر بنایا ہے، امتحان لیا ہے، تمہارا بتا دیا ہے 4 آپشن ہیں، 4 میں سے 1 درست ہے، 3 غلط ہیں، اختیار تو نے کرنا ہے، یہ کرے گا نمبر مل جائے گا، یہ کرے گا نمبر نہیں ملے گا، پہلے سلیبس دیا ہے، نصاب دیا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے، اس کا جواب درست یہ ہے، اس کا جواب درست یہ ہے۔ غلط کا انتخاب کر کے ممتحن کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح کائنات کے اندر اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے مال پر غصب کرتا ہے، لوگوں کے مال نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کے مال پر نجائز قبضہ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط آپشن پر ٹک کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح آپشن دیا تھا، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے ہمدردی کرنی ہے، آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے، اپنی زبان کو بہتر رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے اعمال کو بہتر رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، آپ نے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا۔ جو صحیح آپشن تھے اس کو چھوڑ دیا ہے، غلط کو اختیار کر لیا ہے۔ اس میں جو کائنات کے رب نے اس دنیا کو لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دارالامتحان ہے، جو پیپر دیا ہے، قرآن سلیبس دیا ہے، سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام آئے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا ہے، نبی علیہ السلام کی سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے آگے سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے آگے پہنچایا ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہوگا۔ تو اس لیے 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی انسان کو سمجھایا، ان الانسان لربہ لکنود۔ اگر انسان گھوڑے سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا تو پھر اس سے بڑا نہ شکرہ کون ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ خود انسان دیکھتا ہے ساری مخلوقات کو، لیکن حقیقت کیا بنتی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی 8ویں آیت میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ دنیا مادہ پرستی کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، جس نے مادہ رکھا ہے دنیا میں، اس کی مادیت اس کے پیچھے نہیں ہے، یہ مادیت پسند ہو چکا ہے، مادہ پرست ہو چکا ہے، یہ دنیا کو پوجتا ہے، دنیا کی ظاہری چیزوں کو پوجتا ہے، دنیا بنانے والے کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔